پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے, اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو, لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتہ چلتا ہے, زور لگانے سے, پھر وہ کھینچتا ہے, تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے, وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا, وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ میاں نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے, تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا, سکون. اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا, اس ذکر کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں بھائی؟ 2. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے, ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو, اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے, ذکر. ذکر یاد, عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے, یاد. کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے, یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا, آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا, اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا. آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس کا, کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا, اس کا مطلب برائیاں ہی کر رہا ہوگا. اچھائی آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہیں مارکیٹ میں. تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی, یاد رکھنا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے, سکون. اور اللہ نے کہا الا, خبردار. یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے, کچھ کہتے ہیں اس سے سکون. اللہ کہتے ہیں الا, خبردار, کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا, یہ اس لیے لگا دیا, خبردار, یہ ساری فیک نیوز ہیں, یہ سب پروپیگنڈا ہے. دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا, میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں. سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے. آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا, ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں. سمجھ رہے ہو, کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں. کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے. وہ یار یہ چل کیوں نہیں مارکیٹ میں, کیا خیال ہے بھائی, یہ بک کیوں نہیں رہی, اتنی محنت سے ہم نے لکھی ہے. اسی سے کیا ہو گئی, ان کو ڈپریشن ہو گئی. خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی, پبلک ہی نہیں آئی, اسی سے ٹینشن میں چلے گئے. یار پبلک تو ہے ہی نہیں, سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی, سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا, خوش رہنا خوش رہنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ تو 2 چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں, میرے. تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا, وہ لازمی سن لیے گا کہ نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے, اللہ کے. نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے, سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو, کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو, تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا, دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ. دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا, بولنا بند کر دے, سننا بند کر دے, آنکھیں بند کر لے. یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں. دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں, اس لیے میں واپس چل رہا ہوں. عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ, بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا. خیر, تو اچھی خبر ہے الحمدللہ, بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے. جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے,
اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت، سیاسی اختلاف تھا بھائی، اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا، بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا. اچھا، اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں، مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. مسلح تلوار لے کے عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے، مسلح بغاوت نہیں کی ہے عوام نے. پوری عوام جمع ہو گئی تھی. آپ کے ہاں تو عوام ہے، ابھی کیا میں بولوں، کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے، یہ اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں. گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے، ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو. جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے، بات بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے. کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی ہے. حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں، ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا، بہت بربادی ہوگی، پھر کٹیں گے لوگ، مریں گے، نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. خیر، تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی، تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے، دیر آر 2 types آف ذکر. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے. دیکھو، آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں، آپ زنا نہیں کرتے، آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں. دیکھنے میں لگے گا آپ نے کوئی ذکر بولو نا نہیں کیا، دیکھنے میں لگے کچھ بھی نہیں کیا. آپ کتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب، ایک وہ نوجوان، دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات حسن و مال، غالباً مال کے الفاظ ہیں، حسین بھی ہو مالدار بھی ہو، ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے، یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے، کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو، ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا، یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں، صرف ایک رکاوٹ ہے، انی اخاف اللہ. آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا، اس بیس پہ جو رک گیا، دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے. اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں، اس پوری رات تہجد پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے. لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے، صحیح ہے نا.